اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے اسد اللہ خان غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کا دوسرا بند، جو آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو میں جو اس نے لکھا ہے، اسی کی ہم آج تشریح کریں گے. پہلے ہم ان اشعاروں کو پڑھیں گے اور بعد میں انشاءاللہ آپ کو تشریح بھی سکھاؤں گا. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تکمیل موت کا ایک دن معین ہے، نیند پھر رات بھر نہیں آتی. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہو، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. مرتے ہی آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. پیارے بچوں، اس کا پہلا شعر جو ہے، دوسری بند کا پہلا شعر جو ہے وہ اس طرح ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس کی تشریح جس وقت ہم کریں گے تو تشریح یوں ہے. اصل میں شاعر یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی خواہشات اور آرزو سے معمور ہے اور ناموری عشق کا مقدر ہے. غالب اب عشق کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن تمنائی عشق کی تکمیل صورت بھی نظر نہیں آتی. امیدیں دم توڑ دیتی ہیں، جینے کی ہر راہ منعقود ہو چکی ہے، لیکن حصول محبوب ناممکن ہو گیا. یعنی عشق میں ہم ناکام اور محروم تمنا ہو کر رہ گئے ہیں. اس کے بعد ہے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. پیارے بچوں، اس کی تشریح یوں ہے کہ پیش نظر شاعر میں شاعر نے یہ حقیقت حال بیان کی ہے کہ موت اٹل ہے اور ہر انسان کو آنی ہے، اور انسان ایک نہ ایک دن قبر کی گود میں سلا دیا جائے گا. شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور وہ ایک دن ایک مقررہ وقت پر ہی اس زندگی سے محروم کیا جائے گا، تو وہ کس چیز کا خوف کھاتا ہے، اس سے کیوں یہ زندگی سے اتنا پیار ہے اور وہ کیوں موت سے بھاگتا ہے. تیسرا شعر ہے: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. اس شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ تقدیر نے ہمیں اس زندگی میں اتنی ضربات لگائی ہیں کہ ہم لہو لہان ہو گئے ہیں. ہم کبھی تو اپنی خرابی قسمت کا شکوہ کرتے ہیں اور کبھی آپ ہی اپنی تقدیر کی کم ظرفی پر مسکرا دیجیے. پہلے کبھی ہمیں اپنے حال پر آپ ہی ہنسی آ جایا کرتی تھی کہ غم دوران نے نرحال ہوئے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آپ کا ہی مسخر اڑایا کرتے ہیں. لیکن اب افسردگی اس طرح بڑھ گئی ہے کہ کسی بات پہ ہنسی نہیں آتی.
ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہو ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں، غالب صاحب فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے زیادہ تر خاموش وجوہات ہی کی بنا پر، ایک تو یہ کہ محبوب کے حسن کے جلووں کا اس کے دل پر اس طرح ہجوم ہوتا ہے کہ وہ ساکت و صامت جلوہ محبوب میں گم ہو جاتا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلطن خاموش رہتا ہے کہ کہیں محبوب کی رسوائی نہ ہو یا اس کے راز فشاں نہ ہو جائے اور پھر محبوب عاشق سے ناراض ہو جائے۔ اس کے بعد اور ایک شعر ہے، مرتے ہی آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پھر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یوں ہے کہ تشریح اس طرح ہے، ہم موت طلب کرتے ہیں لیکن بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ موت بھی ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہماری زندگی کی آج تک کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اور اب موت کی آرزو بھی پوری نہیں ہوتی، اور غم زمانہ سے ہم روزمرہ کی روز مر کر زندہ ہوتے ہیں، اور غم زمانہ سے ہم روز مر کر زندہ ہوتے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اس کا آخری شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تشریح شاعر کہتا ہے کہ آدمی عمر کی آخری منزل میں قدم رکھتا ہے پھر اس سے آنے والی نئی زندگی کا خیال دامنگیر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے غالب، تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا ہے جبکہ تمہارا دامن معصیت اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں۔ اب آخری وقت میں خدا کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ تھے آخری شعر اس کے۔ اسی سے اچھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔